کامل ہے جو ازل سے، وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک، وہ ہے جلال تیرا، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا، ہر دل پہ چھا رہا ہے رعب جلال تیرا، گو حکم تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا، پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا، دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری، جاں ہے سو مال تیرا، بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دھنیں گے قال اہل حال تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت نحم کا حصہ نظم شروع کرنے لگے ہیں، اور پہلی جو نظم ہے دیٹ از حمد، بڑی پیاری بڑی خوبصورت نظم۔ اللہ کی تعریف ویسے ہی بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور اس کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کی جو تشریح ہے وہ کرواؤں گا۔ کامل ہے جو ازل سے، کامل کا مطلب ہوتا ہے مکمل یا تمام۔ ازل کا مطلب ہے کہ وہ زمانہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کمال سے کیا مراد ہے؟ کمال سے مراد یہ ہے کہ ایک انوکھی بات، ایک انتہائی حیرت انگیز بات۔ اچھا، باقی ہے جو ابد تک۔ ابد کیا ہوتا ہے؟ ابد وہ زمانہ جس کی انتہا نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ زمانہ جس کی ابتدا نہ ہو وہ ازل، اور وہ زمانہ جس کی انتہا نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو ابد بولتے ہیں۔ وہ ہے جلال تیرا، جلال مطلب عظمت، بزرگی، بڑائی، ٹھیک ہے عارفوں کو حیرت۔ عارف سے کیا مراد ہے؟ عارف کی جمع ہے، اور عارف کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، یعنی اللہ کو جاننے والا، اللہ کو پہچاننے والا ہے۔ عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ۔ منکر مطلب انکار کرنے والا۔ سکتہ کیا ہوتا ہے؟ حیرت یا دکھ سے بالکل بے حس ہو جانا، بے حرکت ہو جانا، ساکت ہو جانا، ٹھیک ہے۔ ہر دل پہ چھا رہا ہے رعب جلال تیرا۔ چھا رہا ہے مطلب غالب آ رہا ہے، ہر طرف اثر انداز ہو رہا ہے۔ رعب مطلب دبدبہ، شان و شوکت، ٹھیک ہے، اور جلال عظمت کو بولتے ہیں، پہلے بھی اوپر میں بتا چکا ہوں، رعب جلال۔ اچھا، گو حکم تیرے لاکھوں یہاں ٹالتے رہے ہیں۔ یہاں مطلب یہاں، ٹھیک ہے، اور ٹالنا مطلب قبول نہ کرنا، تسلیم نہ کرنا، نہ ماننا، ٹھیک ہے، کہ تیرے یہاں پہ بہت سارے لوگ تیرا حکم جو ہے اس کو اگنور کرتے رہے ہیں، ٹالتے رہے ہیں، لیکن ٹلا نہ ہرگز، ٹھیک ہے۔ ٹلنے کا مطلب پوسٹ پون ہو جانا، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی۔ پھندا مطلب گرفت، ٹھیک ہے، پکڑ، کہ تیری پکڑ سے کیسے کوئی نکل کے جا سکتا ہے۔ پھیلا ہوا ہے ہر سو مطلب ہر طرف، ٹھیک ہے۔ عالم میں جال تیرا، عالم مطلب جہان، اور جال مطلب طاقت یا پکڑ، یا جس طرح بولتے ہیں نا انفلوئنس، ٹھیک ہے۔ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی۔ شوکت مطلب شان و شوکت، عزت، جچتی نہیں، جچنا مطلب جانچ پہ پورا اترنا، پسند آ جانا۔ آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا، آنکھوں میں بسنا جن کے ہر وقت تصور میں، ہر وقت جن کے خیال میں تیرا جلال، تیری بزرگی ہوتی ہے۔
اچھا، دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، ٹھیک ہے. تو شاعر یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ دل ہو یا جان ہو تجھ سے عزیز، تجھ سے زیادہ پیارا ہم اس کو کیوں رکھیں. دل ہے سو چیز تیری، ٹھیک ہے. تو دل بھی تیری چیز ہے اور جان ہے تو وہ بھی تیرا ہی مال ہے. آگے بیگانگی، بیگانگی مطلب بولتے ہیں اجنبیت، ٹھیک ہے. بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، آشنائی مطلب واقفیت. سن سن کے سر دھنیں گے، سر دھننے کا مطلب ہوتا ہے مزہ مزے میں آ جانا، ٹھیک ہے. قال قال اہل حال تیرا، ٹھیک ہے. قال مطلب زبان سے کچھ کہنا، ٹھیک ہے. اہل حال کے مطلب جب تیری بات کی کہی جائے گی تو جو اہل حال ہیں، اہل حال مطلب جو صوفی لوگ ہیں وہ تیری بات پہ کیا کریں گے، سر دھنیں گے. اب یہ تو ہو گئے مختصر جو الفاظ، مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی. اب ہم اس کو جو ہے وہ شعر ٹو شعر ہم چلتے ہوئے ہم اس کی تشریح کریں گے. کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا. تو اس شعر کے اندر شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کامل اس دنیا کے آغاز سے پہلے کا ہے اور اسی کے اختتام کے بعد بھی قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں مکمل اور بھرپور ہے. ہر شے فنا ہو جائے گی اور اگر کوئی شے باقی رہے گی تو وہ صرف اور صرف کیا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے. اچھا، اس کے بعد اگلا شعر ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے رعب جلال تیرا. اچھا، اب اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بلند شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے حسن و جمال کا جو رعب و دبدبہ ہے وہ اس قدر شان والا ہے کہ ہر کوئی اس سے مرعوب ہوتا ہے. اور شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور تیری قدرت کے جلووں کا نظارہ کرتے ہیں تو وہ حیرت کے سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں اور ہر وقت ان کے دل میں تیری بڑائی، تیری عظمت جو ہے وہ چھائی رہتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہے گو حکم تیرے لاکھوں یہاں ٹالتے رہے ہیں لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا. تو اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ اگرچہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو تیرے حکم کی عدولی کرتے رہے ہیں، تیرے نافرمان ہیں اور تیرے ذکر سے غافل ہیں، لیکن اے اللہ تیری ذات اس قدر جلیل و قدر ہے کہ تیری لاکھ نافرمانیوں کے باوجود بھی ان کے دلوں سے تیری یاد نہیں جاتی، اور جب بھی کوئی مشکل وقت ان پر پڑتا ہے تو وہ تجھے ہی یاد کرتے ہیں اور تیری ہی ذات مشکل کے وقت ان گناہ گاروں کی پکار سنتی ہے اور ان کی مدد کرتی ہے. اگلا شعر ہے کہ پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا. تو اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تیری بادشاہت پوری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے، چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر کہکشاؤں کی بلندیوں تک ہر طرف تیری ہی سرداری اور تیری ہی سلطنت ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور تو ہمارے دلوں کے حالات جانتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی برائی کرنے والا جو ہے وہ تیری پکڑ، تیری گرفت اور تیری نظروں سے بچ جائے؟ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں، ٹھیک ہے. تو اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بزرگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے اس کا ذکر کر رہا ہے. اگلا شعر ہے کہ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا. تو اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو بہت بلند شان والا ہے، تیری عظمت اور شان و شوکت کے جلووں کو جس نے پہچان لیا تو اس کے بعد اس کی نظروں میں دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ اپنی حیثیت کھو دیتی ہیں، اور ایسے لوگوں کے سامنے دنیاوی مال و دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور ان کی ترجیح تیری ذات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی. ہر ان کے لیے سب سے پہلے نمبر پر کیا آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات آتی ہے. مصیبت کے وقت ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ تجھے ہی پکارتے ہیں اور ہمیشہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد آگے شاعر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری، جاں ہے سو مال تیرا. تو یہاں پہ شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو نے ہی ہمیں دل و جان سے، تو ہمیں دل و جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، اور یہ زندگی چونکہ تیری ہی دی ہوئی ہے، دل کی جو دھڑکنیں ہیں وہ تیری ہی عطا کرتے ہیں، سانسیں تیری ہی عطا کرتے ہیں. تو اگر تیری راہ میں ہماری جان اور مال کی ضرورت بھی پڑے تو ہم بلا جھجک حاضر ہوں گے اور تیری راہ میں قربان ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے یہ تیری ہی تو عطا کرتا ہے، تیری ہی تو دی ہوئی ہے. اچھا، آخری جو شعر ہے اس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، ٹھیک ہے. سن سن کے سر دھنیں گے قال اہل حال تیرا. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تیرا ذکر جو ہے، تیرا جو ذکر ہے وہ اتنا دلکش ہے کہ صرف اسی سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے.
جو لوگ تیری یاد سے غافل ہیں اور تجھ سے بے تعلق ہیں، جب ان کے سامنے تیرا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی بیگانگی میں، ٹھیک ہے، بیگانگی میں کہ مطلب ایک ایسا آدمی جو تجھ سے بیگانہ ہو چکا ہے، جو تجھے بھلا چکا ہے، جب اس کے سامنے تیرا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً اس کے دل میں تیری محبت جاگ پڑتی ہے، اور وہ ان کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قرآن مجید کے اندر آیت بھی ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی محفل میں تیرا ذکر ہوتا ہے تو سننے والوں کو سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ سب بھی تیری تعریف کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ہم نے پہلی جو حمد ہے، پہلی نظم بھی ہے اور حمد بھی ہے، اس سے ہم نے آغاز لیا ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگ آگے بڑھتے جائیں گے اور نظمیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد غزلیں پڑھیں گے، اور آپ کی تیاری پکی ہو جائے گی۔ تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور باقی جو تمام آنے والے جو لیکچرز ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، اور آپ چینل پہ ایکسپلور کر کے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔